بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع صفائی اور طہارت سے متعلق ہے، جس میں کچھ ایسی باتوں کو ذکر کرنا ہے کہ جو عام طور پر ذکر نہیں کی جاتی اور بہت سارے لوگ اس سے نابلد ہوتے ہیں۔ اس صفائی کی حدود و قیود کا علم ان کو نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی اسی حال میں گزر جاتی ہے۔ شرم و حیا ماننے ہوتی ہے اور اوپنلی کسی سے کویسچن بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مونچھوں کو کاٹنا کتنا ضروری ہے اور اس کی حدود کیا ہے۔ زیر بغل بالوں کو تراشنا، نکالنا کس حد تک ضروری ہے اور کتنے دن اس کی حد مقرر کی گئی ہے۔ زیر ناف بال کی حدود کیا ہیں اور کتنے دنوں تک اس کو کاٹا جا سکتا ہے اور اس سے تجاوز کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سارے کچھ سوالات ہیں، ان میں سے ہر ایک کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 باتیں ایسی ہیں جو سنت ابراہیمی ہیں اور عین فطرت کے مطابق ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے ناخنوں کو تراشنا۔ ناخنوں کو تراشنا سنت ابراہیمی ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا ہے اور اپنے ناخنوں کو تراشا ہے۔ اور اس ضمن میں مرد اور خواتین دونوں ہی کو اپنے ناخنوں کو تراشنا چاہیے اور لمبے ناخن کسی صورت میں بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مونچھوں کو تراشا جائے اور ان کو ہلکا کیا جائے تاکہ کسی قسم کی مکروہ چیزیں اس میں شامل نہ ہوں۔ مثال کے طور پر پانی پیتے وقت یا کوئی بھی لیکوڈ چیز پیتے وقت نوش کرتے ہوئے مونچھوں کے بال اس کے اندر نہیں جانے چاہیے، کیونکہ مونچھوں کے ساتھ بھی تو زہر جراثیم لگے ہوتے ہیں۔ اگر مونچھیں بڑی ہوں، لمبی ہوں، تو اس صورت میں لیکوڈ چیز کے اندر مونچھوں کے بال چلے جائیں تو یہ مکروہ ہی نہیں بلکہ مکروہ تحریمی کی حد تک اسے کہا جا سکتا ہے۔ مونچھوں کو ایک تو یہ ہے کہ کسر کیا جائے، یعنی ان کو کاٹا جائے اور کاٹ کے ان کو ہلکا کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ان کو منڈوایا جائے۔ تو احادیث کا ذخیرہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قص الشارب، کہ مونچھوں کو کاٹنا ہے نہ کہ ان کا حلق ہے، لہذا مونچھیں کینچی کے ساتھ ہلکی کرنی چاہیے اور اس حد تک کاٹنی چاہیے کہ ہونٹوں کی سرخی نظر آئے اور ہونٹوں کے جو اطراف ہیں، جو ہونٹوں کا حصہ ہے، وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو اس کا حکم ہمیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیر بغل بالوں کو اکھاڑنا چاہیے، یعنی اکھاڑنے کا حکم ہے، جس کے لیے ایک لفظ نتف استعمال ہوا ہے، نتف الابط، یعنی ان بالوں کو اکھاڑنا چاہیے۔ اگر یہ بال نہ اکھڑ سکیں یا اس میں کسی تکلیف کا سامنا ہو تو پھر بلیڈ یا اس طرح کے ساتھ ان کا حلق کرنا، ان کی صفائی کرنا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو اس کی اب حدود کیا ہیں کہ کس حد تک ان کو کاٹا جا سکتا ہے یا ان کا حلق کیا جا سکتا ہے یا ان کا اکھاڑا جا سکتا ہے۔ تو اس کی جو حدود ہیں
وہ یہ ہیں جو ہمارے سینس میں آتی ہیں کہ جتنے حصے کو ہم بغل کہتے ہیں اتنے ہی حصے میں ان بالوں کی صفائی کرنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن اس کی حد مقرر ہے۔ 40 دنوں سے تجاوز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر 40 دنوں سے پہلے اگر آپ سمجھیں کہ اب ان بالوں کا اکھاڑنا یا اسی طرح ان کا حلق کرنا یا اسی طرح ان کا صاف کرنا ضروری ہو رہا ہے تو ان کو پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ 40 دن وہ حد مقرر نہیں کہ ہر صورت میں 40 دن پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد ان کو صاف کرنا ہے، نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ بھی ان کو کیا جا سکتا ہے حسب ضرورت۔ جو ہی محسوس ہو کہ صفائی کرنا ضروری ہے تو صفائی کی جائے۔ اس کے بعد زیر ناف بال جو ہیں ان کو صاف کرنا اور ان کو بالکل مکمل طور پر ان کی صفائی کرنا یہ بھی از حد ضروری ہے۔ زیر ناف سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو ناف ہے، جو پیٹ پر ناف کا حصہ ہے، ناف سے لے کے یعنی ناف کے نیچے سے لے کے جہاں تک آپ اس کو ضروری سمجھیں کہ یہاں تک بال صاف ہونے چاہیے تو ان بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اس کی حد کو کہیں کسی روایت کے اندر کسی حدیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اسے انسانی عقل پر چھوڑا گیا ہے تاکہ ہر آدمی اپنی سچویشن کے مطابق، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اپنی سچویشن کے مطابق عقل استعمال کرتے ہوئے ان بالوں کو ضرور صاف کریں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ختنہ جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے اور اپنی امت کے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کے ختنے کیا کریں۔ تو لہذا یہ 5 باتیں عین فطرت ہیں کہ جنہیں کرنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں، ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ آج کا نوجوان اگر اس شش و پن میں ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جی اس کی حد بندی کتنی ہے، تو جتنے سادہ اور مہذب الفاظ میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی ہے اسی کے مطابق ان بالوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ مونچھوں کی بال، ان کی حد میں نے آپ کو بتا دی۔ زیر ناف بالوں کے بارے میں نے آپ کو تفصیلی بتایا۔ اسی طرح زیر ناف بال جو ہیں ان کے بارے میں وضاحت کی کہ کیسے ان کی صفائی ممکن ہے۔ اسی طرح ناخن تراشنے کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی حدود اور قیود کیا ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں سوائے مونچھوں کے، باقی تمام باتوں میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں۔